عنوان ہے صاحب کلام کی. آج کا جو کلام کا جو موضوع ہے، جو عنوان ہے، وہ آپ سب نوٹ کروا لیجیے. آج کے جو موضوع ہے، جب کوئی نہیں تھا تب یسوع آیا. سامنے اسکرین پر لکھا ہوا ہے، جب کوئی نہیں تھا تب یسوع آیا. ہاللیلویا. جب کوئی نہیں آیا تب یسوع آیا. جب میں یہ مضمون اس ٹاپک کو دیکھ رہا تھا، یاد کر رہا تھا، اس پیسج میں جب میں نے پڑھا تو اس میں یہ ہے کہ جو شخص 19 سال سے 38 سال سے بیمار شخص تھا، اس کی آس امید لوگوں میں تھی کہ کوئی مجھے اس حوصلہ لے جائے تو میں شفا پا جاؤں. اور اس کی ہر صبح اس کی اسی امید کو گزرتا اور 38 سال 38 دن نہیں، 38 منٹس نہیں، 38 منٹس نہیں، 38 سال یہاں ایک دن بھاری ہو جائے گا، 2 دن بھاری ہو جائے گا. لوگ کیا چاہتے ہیں؟ تو ان کی موت کی ڈیزائن یہ ہوتی ہے کہ اسی ایک دن رہے ہیں، ایک اتنی بیماری اور سخت تھی اور مسیح سے کبھی نہ آئی. لیکن یہ شخص جو ہے کسی ہوش کے کنارے بیٹھا ہوا، یہ چرچ میں نہیں بیٹھا ہوا، یہ چرچ میں نہیں عبادت کرنے کو ہیکل نہیں. جب ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے تو خدا کا بات ہمارا گائیڈ کرے گا. میرے ساتھ یوحنا رسول کے جی 5 باب اس کی ہم ایک آیت سے 9 آیتوں کو تلاوت کریں گے. یوحنا رسول کے جی 5 باب 1 سے 9 آیت کو تلاوت کریں گے. ان باتوں کے بعد جی اور یسوع گیا. یروشلم سے ایک دروازے پر ایک خاص ہے جو عبرانی کے بیت حسدہ کہلاتا ہے اور اس کے پاس آرامتے ہیں جن میں وہاں سے بیمار اور اندھے اور لنگڑے اور پھٹے ہوتا جو پانی کے گرنے کے نیچے سے دور پر پڑے. اس وقت پر غلام کا فرشتہ ہاتھ پر اترتا اتر کر پانی ملایا کرتا. پانی گرتے ہی جو کوئی پہلے گزرتا تو شفا پاتا، اس کی بیماری کچھ بھی ہوتی. وہاں ایک شخص تھا جو 38 برس سے بیماری میں مبتلا تھا. اس کو یسوع نے کھڑا دیکھا اور یہ جان کر جو بڑی مدت سے اس حالت میں ہے، اس نے کہا کیا تم تندرست ہونا چاہتا ہے؟ اس بیمار نے اسے جواب دیا، یسوع نے جواب دیا، اے خداوند، میرے پاس کوئی آدمی نہیں کہ جب پانی ہلایا جائے تو مجھے حوض میں اتار دے، بلکہ میرے پہنچتے دوسرا مجھ سے پہلے اترتا ہے. یسوع نے اس سے کہا اٹھ اور اپنی چارپائی اٹھا اور چل پھر. وہ شخص فوراً تندرست ہو گیا اور اپنی چارپائی اٹھا کر چلنے پھرنے لگا اور وہ دن سبت کا تھا. آمین. ہم زندہ بابلا پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی خاص برکت ہو. سب بڑی آمین. آمین. میرے عزیزوں، آج ہم کسی شخص کی بات نہیں کریں، کسی عام شخص کی آج ہم بات نہیں کریں. ہم کسی فلسفی، کسی نبی، کسی فلسفر کی یا کسی استاد کی یا کسی رہنما کی آج ہم بات
دھرتی کو زمین کو پانیوں پر کھڑا کر دیا، اس نے آسمانوں کو تام کر رکھا، اس نے پہاڑوں کو قائم کیا، اس نے کل جہان کو پیدا کیا، اس نے ستاروں کو، اس نے سورج کو، چاند کو اور ہر ایک سیارے کو، ہر ایک چیز کو اس نے قدرت سے کام کر رکھا ہے۔ آج ہم اس ذات کی بات کریں، ہاللیلویا، ہم اس کی بات کرتے ہیں جس نے سمندروں کی حدوں کو بات کرے گا، ہم اس کی بات کرتے ہیں جس نے ایک حکم سے اندھے دیکھتے ہیں، جس کے ایک حکم سے لنگڑے چلتے ہیں، جس کے ایک حکم سے کبریں اپنے مردوں کو دے دیتے ہیں۔ ہاللیلویا، آج ہم اس الہی ذات کی بات کریں گے اور اس کا نام کیا ہے؟ اور اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام ہے یسوع المسیح۔ ہاللیلویا، اور ایسے نام کے لیے زوردار تعریف ہے۔ ہاللیلویا، وہ اکبر ہے، وہ بیٹا ہے، وہ راہ ہے، وہ حق ہے، وہ زندگی کا دروازہ ہے، وہ ابتدا ہے، وہ انتہا ہے، وہ آج بھی خدا ہے، وہ کل بھی خدا ہے، وہ ابد تک خدا ہے، وہ آج کل اور ابد تک یکساں ہے۔ ہاللیلویا، اور آج ہم سے بہتے ہستا کے کنارے چلتے ہوئے دیکھتے ہیں، جو آج ہم نے ایسی پڑھا، جو آج ہم نے تلاوت پڑھی ہے۔ بہتے ہستا کیا چیز ہے؟ بہتے ہستا جو حوض، ایک بہتے ہستا میں ایک حوض تھا۔ بہتے ہستا ہم جانیں گے کہ بہتے ہستا کہاں سے لفظ آیا اور ہے کیا چیز ہے؟ بہتے ہستا دو الفاظ سے مل کر ایک الفاظ میں بہتے اور ہستا۔ بہتے کا مینس ہے گھر، بہتے کا مینس ہے گھر، اور یہ عبرانی الفاظ کا لفظ ہے بہتے ہستا۔ بہتے کا مینس ہے گھر اور ہستا کا مینس ہے رہن یا فضل۔ بہتے کا مطلب کیا ہے بتائیے؟ گھر۔ بہتے کا مطلب کیا ہے؟ گھر، اور ہستا کا کیا مطلب ہے؟ رہن یا فضل۔ اگر ہم دونوں کو جوڑ لیں کیا بنے گا؟ جیسے بہتے ہستا ہے تو بہتے کا مطلب ہے گھر اور ہستا کا مطلب ہے رہن یا فضل۔ تو کیا لفظ بنے گا؟ تم ہم جوڑ لیں زور داتا ہے رحمت کا گھر، رحم کا گھر یا فضل کا گھر، رحم کا گھر یا فضل کا گھر۔ لیکن کتنی ہی عجیب بات ہے، کتنا پیارا بات ہے، رحمت کا گھر، فضل کا گھر، اس کا عبرانی لفظ ہے بہتے ہستا۔ لیکن اس جگہ پر آپ دیکھیں رحمت کا گھر ہے، لیکن وہاں سینکڑوں لوگ بیمار پڑے ہوئے ہیں، مایوسی سے لوگ وہاں پڑے ہوئے ہیں، کوئی لنگڑا ہے، کوئی ڈھونڈا ہے، کوئی اندھا ہے، کوئی پسے اس کی موٹا ہے، پسے موٹا ہے، جہاں وہاں پر کوئی 38 سال کے مفلوج پڑے ہوئے ہیں۔ وہاں خوشی نہیں، وہاں کی جو لوبی ہے، وہاں کی جو لوگ ہیں، کمیٹی ہے وہاں کی، وہ ساری مایوسی کی باتیں کرتے ہوئے آپس میں، کوئی خوشی کی بات نہیں ہوتی۔ اور نام ہے اس کا کیا؟ فضل کا گھر، رحمت کا گھر، بہتے ہستا۔ اس جگہ کا نام فضل کا گھر تھا۔ وہاں ایک شخص 38 سال سے موت کا انتظار کر رہا، اور پھر ایک دن رحمت کے گھر میں رحمت کا خداوند خود چل کر آ گیا۔ رحمت کے گھر میں رحمت کا خدا خود چل کر اس گھر کے اندر آ گیا۔ لوگ پانی ہلنے کا انتظار کرتے تھے کہ جب اس حوض کا پانی ہلے، رشتہ آئے، اس حوض کے پانی کو ہلائے، جا کر جو پہلے اس کے ٹوٹ جاتا تھا، جو پہلے چلا جاتا تھا، وہ شفا پا جاتا۔ ایسے لکھا ہوا ہے، چاہے اس کی بیماری کیسی بھی تھی، ایسے ہی ہم نے پڑھا۔ تو لوگ وہاں پانی ملنے کا انتظار کرتے تھے، لیکن اس دن پانی نہیں تھا۔ کوئی پانی نہیں ملا، لوگ رشتے کا انتظار
خدا کے نام سے آج ہم آگے جائیں گے اور آپ کے ساتھ جڑے رہنا ہے توجہ کے ساتھ. پہلا نقطہ ہے بہتے ہنستا ٹوٹی ہوئی انسانیت کی تصویر. میرے ساتھ بولتے کہ بہتے ہنستا ٹوٹی ہوئی انسانیت کی تصویر. ایسے جیسے فضل کا گھر اور دوسرا کیا تھا رحمت کا گھر. رحمت کا گھر ٹوٹی ہوئی انسانیت کی تصویر. بات ٹوٹی ہوئی انسان کی تصویر تھی. تگڑے تھے ٹوٹے تھے اور سینکڑوں کی تعداد میں تھے, ایک دو نہیں تھے. اور ہر کسی کو یہ تھا کہ میں اس حوض کے اندر جاؤں, جب یہ قرآن ہلے رشتہ آئے میں جا کے پوچھ جاؤں. اور وہ اپنی پڑھی, وہ کسی کو کوئی بھی نہیں, صرف اپنی پڑھی. وہاں اندھے تھے, وہاں ننگے تھے, وہاں مخلوق تھے, وہاں کسے مردہ سوکھے ہوئے لوگ تھے. یہ شفا یافتہ لوگوں کا اجتماع نہیں تھا. یہ کیبنٹ جو ہے, یہ لابی جو ہے, یہ شفا یافتہ لوگوں کی نہیں تھی. یہ بیمار لوگوں کی کیبنٹ ہے, بیمار لوگوں کی کیبنٹ تھی. اور وہاں خوشی کی کوئی بات نہیں, وہاں مایوسی, وہاں دکھ کی بات, مایوسی کی بات ہوتی ہے. ہر دن ہر روز یہ ٹوٹے ہوئے لوگوں کی بستی ہے. کوئی خوشی میں وہ وہاں پر نہیں رہتے. بیٹھتے ہنستا کا سب سے بڑا گھر بیماری نہیں تھا. بیٹھتے ہنستا کا سب سے بڑا درد یہ تھا کہ وہاں سب زخمی پڑے ہوتے ہیں, مگر کوئی کسی کو اٹھانے والا نہیں, کوئی بھی کسی کی فکر کرنے والا وہاں کوئی نہیں تھا. پوائنٹ نمبر 2 ہے 38 سال کا انتظار. پہلے 38 سال کا انتظار, 38 سال کا انتظار ہے جو ہمارے جو پیسج کا ہمارے موضوع کا مین جو پوائنٹ ہے. 38 سال کا انتظار ایک لمحے میں بدل گیا. ہمارا دوسرا پوائنٹ ہے 38 سال کا انتظار. میری زندگی میں مگر اگر امید زندگی میں تھی لیکن مدد نہیں. 38 سال یہ صرف ایک بیماری نہیں, 38 سال یہ ایک صرف بیماری نہیں تھی, یہ ایک عمر, یہ ایک عمر کا حصہ تھا. 38 سال کو 40 سال ایک عمر ہے. اگر کوئی جوانی گزارے تو جب جوانی آئے گی تو سب اس ایج کے اندر رہ جائے گا. 38 سال ایک ہم 40 سال ایک بہت لمبا عرصہ ہے, ایک لمبا عرصہ ہے, ایک عدت ہے. ہر صبح کو امید کے ساتھ جاگتا ہوگا, ہر صبح اس کی امید ہوتی ہوگی کہ میں آج صبح اس پانی کے اندر چلا جاؤں, کوئی مجھے میری مدد کرے, میں اس پانی کے اندر چلا جاؤں, وہ رشتہ آئے, وہ ملائے تو میں آج ٹھیک ہو جاؤں گا. شاید آج میرا دل شفا کا ہوگا, شاید آج میں دل کو شفا پا جاؤں گا, شاید آج پانی ہلے, شاید آج میری باری آئے. لیکن شام ہو جائے اور انتظار باقی آ جائے, پھر نہیں سنا, پھر نہیں ہوئی, پھر نیا دن. اور مجھے اس شخص کی ایک بات بہت متاثر, جب میں اس پیسے کو یاد کر رہا تھا, اس شخص کی ایک بات مجھے پرسنلی بہت متاثر کیا کہ یہ کوئی 38 دن کا واقعہ نہیں, 38 سال ایک دن کے اندر بیزار ہو جاتے ہیں. لوگ خدا کے گھر میں آتے ہیں, چرچ آتے ہیں اور ایک دن میں وہ بات کرواتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم ایک دن کے اندر ہماری بیماری جتنی بڑی کیوں نہ ہو, ہم ایک دن کے اندر شفا پائیں اور پھر واپس کبھی نہ آئیں, پھر ہم واپس کبھی نہ آئیں خدا کے گھر میں, پھر ہم پھر کبھی آئیں. لیکن میرے جو یہ شخص 38 سال تک انتظار کرتا, اس کو بھی قدر نہیں ہوا. اور میں نے جیسے پہلے انٹرو میں کہا کہ یہ شخص کسی چرچ کے جگہ پر نہیں ہے, کسی عبادت کرنے کے اندر نہیں ہے,
یا یہ کوئی شخص وہاں خدا کی ہم ستائش نہیں ورشپ نہیں کر رہا تھا، کلام نہیں سن رہا تھا، وہ ایک پانی کے ہلنے کے گزار ہوتا ہے، وہ فرشتہ آئے اور وہ پانی میں تو میں اس کے جاؤں گا، میں چاہتا کوئی مجھے لے کے جائے اس سوچ پر وہ بیٹھا ہوا ہمیں خدا یسوع کی امید ہے، ہمیں لوگوں کی امید نہیں، یہاں کسی ہاؤس کی امید ہے، کسی کو یہاں یسوع کی امید لگا کے بیٹھے ہیں، یسوع ہمیں شفا دے گا، یسوع ہماری زندگی کو تبدیل کرے گا۔ تو میری عزیزوں، لیکن یہ شخص 38 سال تک انتظار کرتا رہا، کیونکہ جب تک امید زندہ ہے بہت سا مر نہیں جاتا، جب تک امید زندہ ہے بہت سا مر نہیں جاتا۔ دوسرا پوائنٹ، میرے پاس کوئی آدمی نہیں۔ یسوع نے اس سے پوچھا، اس کی جب یہ بھی میں جبکہ میں نے اس کا یہ حصہ میں نے پڑھا، جب یسوع نے اس سے آگے پوچھا کیا تو کیا چاہتا، اس کے پاس آگے یسوع نے کیا پوچھا، یہ آیت نہیں پڑھیے نا، آیت پڑھیے گا۔ یسوع نے اس سے کہا، کیا تم تندرست ہونا چاہتا ہے؟ تندرست ہونا چاہتا ہے۔ یسوع نے اس سے کہا کیا تو تندرست ہونا چاہتا ہے۔ یسوع نے آپ غور کیجیے خدا یسوع مسیح کی اس بات پر کہ خدا یسوع مسیح نے اس سے یہ نہیں پوچھا کہ تیری بیماری کتنے سال سے ہے، یا تیری بیماری کیا ہے، یا تم نے کس ڈاکٹر سے چیک کروایا ہے، تمہاری کیا رپورٹس آئی ہیں۔ یسوع نے اس سے کچھ بھی نہیں پوچھا کہ جیسے آج ہم کسی ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں، ہمیں ہماری ذرا سی کوئی طبیعت خراب ہو جائے، کھانسی ہو جائے، نزلہ ہو جائے، انفیکشن ہو جائے، تو آج ہم کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں تو ڈاکٹر کیا کرتا ہے، پہلے نمبر وہ بولے گا منہ کھولو، تو ٹارچ مارے گا، پھر زبان مار نکالو، پھر وہ تھرمل کو لگائے گا، پھر وہ اسٹیپ لگائے گا، پھر وہ بولے گا کھانسو، پھر کوئی اور آپ کو بلڈ ٹیسٹ کے لیے آپ کو رپورٹ کے لیے ڈائگنوز کے لیے کوئی آپ کو کچھ چیز دے گا۔ اگر یہ شخص 38 سال کا کسی ڈاکٹر کے پاس آ جائے، ڈاکٹر کیا کرے، ڈاکٹر اس سے کیا کہہ پوچھے، ڈاکٹر کو میرا پہلا وہ انجیکشن وہ اس کا بلڈ نکال کے نا تو میرا کیا باقیہ بار دے گا، 38 سال کا کون سے ٹیسٹ کروائے گا، لیکن کتوں کے حال کو جانچنے والا خدا ہے۔ یسوع کی عمر یہاں پتہ ہے آپ کو کتنی ہے، جب یسوع سے اس کے سامنے کھڑے ہیں، یسوع سے جب دوسری بار ہوئے ہیں صلیب پر، تو اس وقت یسوع کی عمر ہے 33 ہے، کتنی 33 سال تک خدا یسوع سے صلیب پر چڑھے، یہاں خدا یسوع سے کھڑے کہ یہاں خدا یسوع سے کھڑے 30 سال، اور اس کی بیماری کتنی بڑی ہے، 38 سال، اس کی بیماری 38 سال ہے، اس کی عمر 38 سال نہیں تھی، شاید وہ 50 سال کا، شاید وہ 60 سال کا، اس کی بیماری 38 سال، تو خداوند یسوع مسیح کی عمر 30 سال ہے، تو خداوند یسوع مسیح 30 سال کی بیماری کو جانتا ہے، خداوند یسوع مسیح اللہ ہاللیلویا ہاللیلویا، زندگی کو قیامت ہے، جب خدا نے اس زمین کو پانیوں پر کھڑا کیا، جب خدا نے اس سمندروں کی حد و سرحدوں کو پایا، خدا نے آسمانوں کو تانا اور ایک ایک چیز کو پیدا کیا، اور یسوع کے پاک نام سے وسیلہ سے پیدا کیا، خدا اس وقت سے، اور خدا نے اس کی ساری نیڈ کو جانتا ہے، خدا اس کی ساری بیماری کو جانتا ہے، خدا یسوع مسیح کو ڈائگنوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یسوع نے اس سے کیا پوچھا، کیا تم تندرست ہونا چاہتے ہیں؟ تو میرے جو آج بھی یہ ہے، آج بھی خدا آپ سے پوچھنا چاہتا ہے، کیا تم تندرست ہونا چاہتا ہے؟ میں آپ کو ایک
جائے. کچھ فیملی ایک فیملی آتی تھی یہاں پر مہینہ 2 مہینے کی بات. ایک فیملی یہاں پر آتی تھی. شاید آپ نے ایک یہاں پر ایک لیڈیز تھی اور وہ اپنے ہاتھ سے ایسے ایسے لے شاید ایک لیڈیز ہے اور اس کی فیملی کی آئی بچے کا ساتھ نیچے رکھا. وہ لوگ بعد میں نہیں آئے. تو اس کے ہسبینڈ نے یہاں تھائیلینڈ پہ اس جگہ پر بہت بڑا جب اور وہ ایسا بھیانک جب تھا یہاں پر کہ اس کو ایک خوف آتا تھا کہ جیسے نصیب اللہ پھٹ جائے گی اس کی. اللہ تعالیٰ کا اس کا نکلنا شروع ہو کافی پھیلتا جا رہا ہے. تو لیکن جب بات ایسے آج جمعے کی بات میں شفائی والی انہوں نے میں جب بات کروں گی تو آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر قانون کا اتنا مسئلہ ہے. لوگ غیر مسلم کرتے ہیں دعا کرتا لوگ گر جاتے ہیں. لیکن قانون کا میں اس کے اندر میری کوئی کرامات نہیں, لیکن اس کے اندر کوئی عادت نہیں ہے. ایک قانون کا بدل ہے کہ اس کی ضرورت ہے. کوئی نہیں کرتے, کوئی گر جاتے ہیں, وہ کمزور ہوتے ہیں, گر جاتے ہیں. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ بات کے لیے آگے کیوں نہیں آئے. ان کو ٹال کر وہ بات کو رفع دفع کیا. پھر مجھے بعد میں پتہ چلا وہ چلے گئے. تو مجھے بعد میں پتہ چلا کہ وہ اس لیے جائے کہ شاید میں گر جاؤں گا, شاید میں گر جاؤں. لوگ کیا کہیں گے, لوگ کیا کہیں گے, میری تو انسلٹ ہو جائے گی, میری انسلٹ ہو جائے گی, میں گر جاؤں گا, میری انسلٹ ہو جائے گی. تو میری سوچ میں آپ کو بتاؤں اس کے ساتھ اس کے بعد اس کا کیا ہوتا. اس کے بعد اس کا یہ بنا کہ تقریباً 15 سے 20 دن کے بعد ہم اور خدا کی باتوں کرتے ہیں کہ خدا کے گھر جاؤ, آپ دعا کرواؤ, جب دعا ہوتی ہے آپ آ جاؤ, خدا آپ کو شفا دے گا. اور اس سے جائے اس کے گھر میں پوری طرح کیا ہوتا ہے آپ خدا کے گھر پہ آئے, خدا آپ کو شفا دے گا. اور ان کو کہتے ہیں اچھا میں آؤں گا, میں آتا ہوں. لیکن اس کو پتہ کیا ہو بات 15 دن 20 دن کے بعد شخص کم ہے, شخص کی ڈیتھ ہو گئی. دیکھیں خدا کے گھر تک وہ آ گیا, لیکن جو اس کے اندر جو چیز تھی وہ اس کو سامنے تک نہیں لے گیا. اگر وہ آ جاتا میرا ایمان ہے وہ شفا وہ بچ جاتا. یہاں یسوع سے کیا کہہ رہے ہیں, کیا تو تندرست ہونا چاہتا ہے. جب یسوع سامنے کھڑے ہوئے ہیں, وہ بندہ سامنے ہے, تو پھر یسوع کہہ رہے ہیں تو تندرست ہونا چاہتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ بس آئیے خدا کے پاس اور اچھی آپ کی دعا کریں گے آپ کی ٹھیک ہو کے نو کہ آپ کی اللہ کے ہیں کہ اللہ کی سوچ ہے جہاں یسوع کہہ رہے ہیں کیا تو تندرست ہونا چاہتے ہیں, کیا تو شفا پانا چاہتے ہیں. سب کچھ ہے, ظاہر کچھ ہے. یہاں ایک اور واقعہ ہے, ایک واقعہ ہے. اللہ برتم آئی اور جب ہم یسوع کی جب سے گزرے اور وہ اللہ برتم آئی کہ یسوع کو لے کر چلاؤ کھائے اپنے پر رحم کر. اور خداوند یسوع مسیح کے کانوں تک اس کی آواز پہنچی, انہوں نے اس کو دھمکایا ڈرایا کہ تو نہ چلا. اور خداوند یسوع مسیح تک اس کی آواز پہنچی تو یسوع کے سامنے جب آیا تو یسوع نے اس سے پوچھا کہ میں تیرے لیے کیا چاہتا ہے کہ میں تیرے اس نے کہا ہے ربی میں بینا ہوتا. یسوع نے اس کو تھام لیا. ہاللویا. اور کیا جو ہے 38 سال کا مخلوق جب خداوند یسوع مسیح اس کے سامنے آئے ہیں تو یسوع نے اس سے اس کی رضایت پوچھی. کیا پوچھا بتائیے, کیا تندرست ہونا چاہتا ہے. اور میرے جسو
وہ ملنے والا انسان جو ابھی اس دنیا میں نہیں ہے، اگر وہ آ جاتا ہے نا دعا کروانے کے لیے آ جاتا ہے، آپ مجھے سب بتائیے وہ بچ جاتا ہے نہ بچ جاتا، میرا ہی بارے میں بچ جاتا ہے، کوئی چیزیں وہ بیماری اس کو لے گئی، اس کو لے گئی، یہ ہوتا ہے اس طرح سے ہمارے اندر من آتا ہے، خوشبو آتا ہے، غصہ آتا ہے، اور ہم پھر خدا کے کرنے آتے، اگر آتے ہیں تو پھر ہم پورے دل سے ہم بیٹھتے، ہم ایک بس ایسی بیٹھتے ہیں ٹائم پاس کرتے ہیں، میری سن جاؤ آپ خدا کے گھر پہ ٹائم نہیں ہے، اور جب خدا کی زمین کرتے پوری کرتا ہے اس کا ہاللیلویا ہاللیلویا ہاللیلویا۔ چوتھا پوائنٹ ہے، میں اس کو شارٹ کرتا پانچ منٹ کا یہ ہے، جس نے کہا اپنی چار پائی اٹھا، جیسے کہ اس کا نام پریکٹسن کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہ اس کو کوئی ڈائگنوس کرایا، نہ اس کو کوئی اور مسئلہ کیا، جس نے کہا اپنی چار پائی اٹھا، یہ ہے میرے مسئلہ، یہ ہے یسوع کا اختیار۔ وکیل اور پولیس کہتے ہیں اس کے اختیار سے یہ سب کچھ کرتا ہے، ہمیں بتا دے وہ اختیار دینے والا، وہ کتنے اختیار دیا، اس نے آپ کو اختیار دیا، وہ کہتا ہے دیکھو میں تمہیں اپنا اختیار دیتا ہوں، صاحب اور رسول جو تجھ کو کس سال میں بتا دوں۔ اور وکیل پولیس کیا کہتے ہیں مجھے کس کے اختیار سے کرتا ہے، وہ تو آسمانوں کا مالک ہے، وہ تو زمین کا مالک ہے، وہ خالق ہے، اس کو اختیار کی ضرورت تھوڑی ہے۔ نبی پرانے زمانے میں پتہ کیا کہتے تھے جب ان کو خدا کا کلام ملتا تھا، یاد ہے کسی کو نبیوں کو، عیسائیہ کو، یرمیہ کو، موسیٰ کو جب خدا کا کلام ملتا تھا وہ کیا کہتے ہیں، خداوند نے فرمایا، اور یسوع پتہ کیا کہتا ہے، میں تم سے سچ کہتا ہوں تو آج بھی بردو میرے ساتھ، ہاللیلویا، یسوع اور وہی نبی یسوع ہے جو کائنات کا خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ اس کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ پیار والا یسوع ہے، ہاللیلویا۔ ایام سے کہا اٹھ اپنی چار پائی اٹھا اور چل پھر، ہاللیلویا۔ یسوع نے صرف ایک جملہ نہیں بولا میرے عزیزو، اٹھ اپنی چار پائی اٹھا اور چل پھر، اور وہ شخص 38 سال تک چار پائی پر پڑا ہوا تھا۔ جب کوئی مریض کسی چار پائی پر، کسی بیڈ پر یا کسی اسٹریچر پر یا ہاسپٹل پر وہ پڑا ہوتا ہے نا، تو وہ اس کی پہچان ہوتی ہے، وہ اس کا بستر، بیماری کا بستر اس کی پہچان ہوتی ہے، مریض یہ اس کی پہچان ہوتی ہے۔ اور یہ بھی یسوع نے جب اس کو کہا تو اپنی چار پائی، تو یہ اس کی پہچان کہ یہ 38 سال سے اس چار پائی پر پڑا ہوا ہے، اور جب اس نے کہا اٹھ اپنی چار پائی اٹھا اور چل پھر، اور وہ شخص جو 38 سال تک چار پائی پر پڑا تھا، اب وہی چار پائی اس کے قدموں پر آ گئی، ہاللیلویا۔ وہ چار پائی جس پر کھو پڑا تھا، وہ چار پائی وہ اس کے قدموں پر آ گئی، کیا یہ اس کی دوائی بن گئی، ہاللیلویا۔ یسوع نے اس لیے کہا کہ اٹھ اپنی چار پائی اٹھا، جب اس نے اس چار پائی کو اٹھایا تو 38 سال سے وہاں کے جتنے لوگ تھے اس علاقہ کے، کیا اس کو نہیں جانتے؟ آپ ایک ہفتے سے چرچ آئیں، آپ اس ماحول کی ایک چیز کو آپ جاننا شروع کریں، ایسے ہی ایک مہینے میں اور ایک سال میں تو آپ ہر ایک چیز آپ نام کا بول تو آپ کو سمجھ آئے گی، لیکن 38 سال سے ہر ایک بندہ اس کو جانتا ہو، ہر ایک بچہ بھی اس کو جانتا ہو، اور جب وہ چار پائی اٹھا کے جا رہا ہوگا تو کیا اس کی دوائی ہوگی، یہ جو بھی سیکھا ہوگا، ہاللیلویا 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 ہاللیلویا۔ جو چیز اس کی کمزوری تھی وہی اس کی دوائی بن گئی، جو چیز اس
اس کی شرمندگی تھی کوئی اس کے معجزے کا ثبوت بن گئی. ہاللیلویا. کیونکہ جب یسوع بولتے ہیں تو ناممکن ہو جاتا ہے. ہاللیلویا. جب یسوع بولتے ہیں تو زنجیریں ٹوٹ جاتی ہیں. جب یسوع بولتے ہیں تو مردے زندہ ہو جاتے ہیں. ہاللیلویا. جب یسوع بولتے ہیں تو 28 سال کا انتظار ایک لمحے کے اندر بدل جاتا ہے. ہاللیلویا. ہاللیلویا. آخری بات، لوگ پانی کے ہلنے کا انتظار کریں. اس کا پانی کے ہلنے کا انتظار کرتے تھے، لیکن اس دن پانی نہیں ہلا. اس دن پانی نہیں ہلا. اس دن یسوع خدا بچا. ہاللیلویا. لوگ فرشتے کا انتظار کرتے تھے، لیکن اس دن فرشتے کا خالق مالک اس دن اتر آیا. ہاللیلویا. لوگ موسیٰ کا انتظار کرتے تھے، لیکن اس دن موسیٰ کا مالک اتر آیا. ہاللیلویا. ہاللیلویا. 38 سال کی بیماری یسوع نے ایک قدم کے سامنے کھڑی نہ رہ سکی. اتنے سال کی بیماری، 38 سال کی بیماری یسوع نے ایک قدم کے سامنے کھڑی نہ رہ سکتی. 38 سال کی کمزوری یسوع کے ایک قدم کے سامنے جھک گئی. 38 سال کی بے بسی یسوع کی حضوری میں ختم ہو گئی. ہاللیلویا. اگر یسوع 38 سال کے مخلوق کو اٹھا کے رکھ سکتا ہے، 38 سال کے مخلوق کو اٹھا کھڑا کر سکتا ہے، تو میرے جسو یسوع آپ کی کوئی بھی بیماری ہو، کوئی بھی مثال ہو، یسوع آپ کو اٹھا کھڑا کرنے کی. ہاللیلویا. اگر یسوع اس چارپائی کی کو گواہی بنا سکتا ہے، اس چارپائی کو گواہی بنا سکتا ہے. اگر یسوع اس کی شکست کو پتہ میں بدل سکتا ہے، پتہ میں بدل سکتا ہے، تو یسوع آپ کی شکست کو بھی بدل سکتا ہے. آپ اپنے آپ میں کسی بھی چیز میں ہارے ہوئے ہیں، ٹکرائے ہوئے ہیں، مایوس ہیں، آپ کی ساری مصیبتوں کو بدل کرتا ہے. آپ کی شکست کو بدلنے کے لیے بدل کرتا ہے. اگر یسوع اس کی رات کو صبح میں بدل سکتا ہے، تو یسوع آپ کی تاریکی روشنی میں بدل سکتا ہے. ہاللیلویا. یسوع مسیح کل اور آج